بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے ادا کریں گے، پوری جانکاری آپ کو بتانے والی ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ حدیث میں 2 طریقہ بیان کیا گیا ہے، ان میں سے جو آسان طریقہ ہے اس طریقے میں آپ سے غلطی ہونے کا امکان کم ہے، اسی طریقے کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہوں، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 10 طرح کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، ہر طرح کے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس نماز کو روزانہ ادا کیجیے، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیجیے، اور یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار، اور یہ نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اس نماز کو پوری زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لیجیے۔ اس نماز کو آپ صبح شب برات میں یا کبھی بھی جب کہیں کسی موقع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مکروہ اوقات کو چھوڑ کر۔ اب سمجھیے 4 رکعت ادا کریں گے۔ 4 رکعت میں کل 300 تسبیح ہونے چاہیے، ہر رکعت میں 75 تسبیح ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کوئی لمبی چوڑی نیت نہیں ہے، بس آپ دل میں یہ بولیے یا سوچ لیجئے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھ لیجئے، پھر ثنا پڑھیے۔ ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں، اب ثنا جب مکمل ہو جائے تو ایک تسبیح ہے، اسی تسبیح کی وجہ سے اسے صلاۃ التسبیح کی نماز کہتے ہیں۔ یہ تسبیح تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اتنا، آپ چاہیں تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ثنا کے بعد یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیے۔ 15 مرتبہ جب ہو جائے تو اب قرات کرنا ہے۔ قرات کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا ہے، اور جیسے نماز میں سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ویسے سورہ ملانا ہے۔ اب قرات مکمل ہونے کے بعد پھر سے اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا ہوا؟ 15۔ ثنا کے بعد 15، پھر اس تسبیح کو قرات کے بعد 10، 25۔ پھر رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کر کے۔ سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان ربی العظیم 3، 5، 7 جتنی بار پڑھتے ہیں اتنی بار پڑھ لیجئے۔ اب رکوع کی تسبیح کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 25، 10، 35۔ پھر رکوع سے اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب اس کے بعد 10 بار کھڑے ہو کر رکوع کے بعد پڑھ لیجئے، 35 اور 10 ملا 45۔ پھر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے، اور پہلی سجدہ سبحان ربی العالی جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، 3 بار، 5 بار یا 7 بار جتنی بار پڑھتے ہیں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی پڑھنا ہے، اور سجدے کی حالت میں پہلی سجدہ ہے، اسی سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، 55۔ پہلے سجدے سے اٹھنا ہے اور بیٹھنے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھ لیجئے اس تسبیح کو، 65۔ اور پھر دوسری سجدے میں اللہ اکبر کر کے جانا ہے، اور ویسے ہی سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العالی، اور اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیجئے دوسرے سجدہ میں۔ اب ہو گیا 75۔ ایک رکعت کی نماز پوری ہوئی، 75 تسبیح ایک رکعت کی پوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب کھڑے ہوں گے تو یہاں تو ثنا نہیں ہے، اس لیے پھر تسبیح پڑھنا ہے 15 مرتبہ کھڑے ہو کر، اور ثنا نہیں ہے، 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، اور پھر قرات کرنا ہے۔ دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، اور اتحیات اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، اتحیات پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت شروع کریں گے۔ ویسے ہی پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر قرات کرنا ہے، پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے، رکوع کے بعد اٹھنے میں، پھر کھڑے ہونے میں تسبیح پڑھنا ہے۔ ویسے ہی 4 رکعت مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔